آفیسر تھا جس نے 2008 کے بم بلاسٹ کی انویسٹیگیشن کی. پکڑا پرگیا ٹھاکر کو, پروہت کو, میجر کو, اور پورے ایویڈنس کو نکالا, ویڈیوز کو نکالا. اور جب وہ چارج شیٹ 2008 کے بم بلاسٹ میں ڈالی گئی, وہ 6 سال سے پہلی چارج شیٹ آج تک زندہ ہے. کورٹ نے اس کو نکال کر نہیں پھینکا اس چارج شیٹ کو. اتنی سخت چارج شیٹ بنائی تھی اس پولیس آفیسر کو. اس پولیس آفیسر کا نام آپ جانتے ہیں؟ زور سے بولیے, اور زور سے بولیے. یقیناً اس بہادر شہید کا نام ہیمنت کرکرے تھا. وہ ہیمنت کرکرے جس کے تعلق کہا گیا کہ ہیمنت کرکرے نے کرنل پروہت کے گھر میں لے جا کر ایکسپلوزو سبسٹینس کو رکھا. ارے شرم کرو, ڈوب کے مرو. جو لوگ ہیمنت کرکرے کے تعلق سے اس بات کو کر رہے ہیں وہ پولیس کا عہدیدار, ہم نے ٹی وی پر دیکھا, آپ نے دیکھا کہ وہ جب ظالم پاکستان سے گھسپیٹی گھس گئے تھے بمبئی کے شہروں میں, معصوم ہندوستانیوں کو مار رہے تھے, قتل عام کر رہے تھے, ڈیوٹی اسٹیشن پر مارا, کابا ہاسپٹل میں مارا, ہوٹلوں میں گھس کر ہمارے ہندوستانیوں کو مارا. وہ ہیمنت کرکرے کو ہم نے ٹی وی پر دیکھا. کیا کر رہا تھا ہیمنت کرکرے؟ اس کے پاس ایک بلٹ پروف ویسٹ تھی. اس نے عوام کے سامنے, ٹی وی کیمرہ کے سامنے, ہیمنت کرکرے نے اس بلٹ پروف ویسٹ کو پہنا اور پولیس گاڑی میں بیٹھا ایک پولیس کانسٹیبل اور ایک پولیس آفیسر کے ساتھ اور روانہ ہو گیا. وہ ظالم شیطان, وہ شیطان کی اولاد کسب سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ گاما ہاسپٹل کو پہنچا. جو بلٹ پروف کا جیکٹ ہیمنت کرکرے پہنے ہوئے تھے وہ صرف 9 mm کی گولی کو برداشت کر سکتا تھا, اور اس ظالم شیطان کسب کے پاس آٹومیٹک ویپن تھا. جیسا ہی ہیمنت کرکرے کو معلوم ہوا کہ دواخانے میں یہ شیطان کسب گھس کر ہندوستانیوں کو مار رہا ہے, وہ ہیمنت کرکرے اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہا کہ چلو ہم جا کر اپنے دیش کو بچائیں گے. ممبئی کی سڑکوں پر ہندوستانیوں کو جو مار رہے ہیں اس سے مقابلہ کر رہیں گے. وہ ہیمنت کرکرے موت کے آغوش میں چلا گیا اور وہ ظالم شیطان کسب اپنی بندوق سے ان تینوں پولیس والوں کو شہید کر دیا. وہ پولیس والا جس کے سامنے موت نظر آ رہی تھی, جو جانتا تھا کہ میرے پاس ایک سروس ریوالور ہے, میرے پی ایس او کے پاس ایک 1940 کی 302 کی بندوق ہے اور دوسرے پولیس والے کے پاس ایک ویپن ہے. وہ یہ تمام کو دیکھتے ہوئے ہیمنت کرکرے ملک کی محبت میں, عوام کی محبت میں اپنی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. ارے شرم کرو جو لوگ آج ہیمنت کرکرے کے تعلق سے کہہ رہے کہ ہیمنت کرکرے نے کرنل پروہت کے گھر میں ایکسپلوزو رکھا. ارے جس نے اپنی موت کو دیکھتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا, کیا وہ پولیس آفیسر اس طرح کی گھنونی حرکت کر سکتا؟ کیا کوئی کر سکتا ہے اس حرکت؟ ہیمنت کرکرے کو اشوک چکرا دیا گیا, ہندوستان کا سب سے بڑا بریوری کا ایوارڈ. جس کو بریوری کا ایوارڈ دے رہے اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایویڈنس کو پلانٹ کیا. افسوس ہوتا ہے. ہم ہیمنت کرکرے کو سلام کرتے ہیں. ہیمنت کرکرے کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ وہ بہادر پولیس والا تھا جس نے ملک کے اندر جو دہشت گرد لوگ تھے, چاہے وہ ہندو یا مسلمان, اس کے مذہب کو نہیں دیکھا. اس نے کہا یہ لوگ میرے دیش کے, میرے ملک کے دشمن ہیں, ان کے خلاف انویسٹیگیشن کیا. پرگیا ٹھاکر کو, کرنل پروہت کو جیل میں ڈالا اور 26/11 کے واقعے میں اپنی جان کی عظیم قربانی دے دیا. مسٹر پرائم منسٹر, آپ تو بات بات پر دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں, آپ تو ہر بات راشٹرواد کی بات کرتے ہیں,
میں سنگھ پریوار سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال شیو سینا سے کہ ٹھیک ہے آپ اسدالدین اویسی کو غلط سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں بہت خراب ہوں، مگر بتاؤ کیا ہیمنت کرکرے؟ میرا سوال آر ایس ایس کی چھٹیاں پہننے والوں سے جو پارٹی کی پہن رہے ہیں ان سے ہے، بتاؤ کیا ہیمنت کرکرے اس طرح کی حرکت کر سکتا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہیمنت کرکرے کو دوبارہ مارا گیا، آج ہیمنت کرکرے کو دوبارہ مارا گیا، اسی لیے آج آپ تمام کی موجودگی میں تاکہ پیغام جائے بی جے پی، سنگھ پریوار، شیو سینا، یہ کانگریس کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی تقریر کو 1 منٹ کے لیے ہم تمام خاموشی اختیار کریں گے، ہیمنت کرکرے کو یاد کریں گے، 26/11 کے ہندوستانیوں کو مارا گیا ان کو یاد کریں گے، وہ پولیس کانسٹیبل کو یاد کریں گے جس نے اجمل کسب کو شیطان کو زندہ پکڑا اور اپنی جان کی قربانی دیا۔ اٹھو میرے نوجوانوں، اٹھو بزرگوں، 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرو تاکہ ہماری خاموشی ان تمام حکمرانوں کو پیغام دے دیا جائے کہ ہیمنت کرکرے تمہارے لیے مر گیا ہوگا، ہمارے لیے آج بھی زندہ۔ خاموشی اختیار کریے ایک منٹ۔ تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ یہ جو خاموشی، سنو بھی، یہ جو خاموشی 1 منٹ کی تھی میرے بھائی، آرام سے سنیے بات، یہ جو خاموشی 1 منٹ کی تھی جو سارے گراؤنڈ میں سناٹا چھا گیا اور ایسا نظر آ رہا تھا کہ اس سناٹے کی بھی آواز ہے، یاد رکھو حکومت کرنے والوں، یہ جو خاموشی تم نے سنی یہ طوفان کی آنے سے پہلے کی خاموشی ہے، یاد رکھو۔ یہ جمہوریت کو بچانے کی طوفان کی آمد ہے، یہ ہیمنت کرکرے کے نام کو بچانے کی طوفان اٹھے گی سارے ملک میں، کیونکہ ملک کبھی ہیمنت کرکرے کی قربانی کو نہیں بھول سکتا، ملک کبھی نہیں بھول سکتا ہیمنت کرکرے کی قربانی کو۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا مسٹر مودی جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں، کیا وہ جتنے ہندوستان کے جیلوں میں یہ بچے کوٹا میں، مکوکا میں، یو ایف اے میں، اسدالدین اویسی مجلس اس بات کا مطالبہ کرتی کہ کمیشن بنایا جائے، ایک ریویو کمیٹی بنایا جائے، دیکھا جائے کہ ان تمام جیلوں میں جتنے بچے ہیں ان پر بھی کنفیشن مار کر لیا گیا تھا، ٹارچر کر کے لیا گیا تھا۔ اگر پرگیا ٹھاکر نکل سکتی ہے تو مہاراشٹر کی جیلوں میں سنڈے والے غریب مسلمانوں اور دلتوں اور ٹرائبل کے بچے بھی نکل سکتے ہیں، نکلنا چاہیے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ مجلس اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ریویو کمیٹی بنائی جائے اور ان بچوں کو فوراً رہا کیا جانا چاہیے۔